ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ جی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج قاعدہ، اور قاعدہ میں ہم نے 2 حروف پڑھ لیے تھے، جس میں سے الف اینڈ با۔ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی ریویژن میں بات کرتے ہیں، اینڈ نیکسٹ جو لیٹر ہوگا اس کا مخرج اور اس کی کوالٹیز کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں الف کے بارے میں، حمزہ کے بارے میں۔ تو الف اور حمزہ جو ہے اس کا جو فرق ہم نے دیکھا کہ جو الف مدہ ہوتا ہے اس کی آواز میں اور حمزہ کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ کیوں فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ سمپلی آ کی ساؤنڈ سے، مدہ کی ساؤنڈ سے پڑھا جاتا ہے، لیکن جو حمزہ ہے وہ ا، ای، او، وہ ان تینوں ساؤنڈ سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کے لیے ہم نے کانشیس ہونا ہے، آیت میں اگر یہ 4 دفعہ آئے یا 5 دفعہ آئے، جتنی بار بھی آئے ہم نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ تو لیسن سنتے ہوئے اسٹوڈنٹس کا جب لیسن سنا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جہاں سے ابھی تلاوت کا آغاز ہونا ہے وہ وہیں سے اس کو بہت سپیڈ سے پڑھ دیتے ہیں، لائک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ پہلے بھی چیز بتائی تھی کہ اس انداز میں آپ بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے، بڑے تحمل سے، تمام رول اور صفات کے ساتھ آپ نے استعاذہ اور بسملہ کو پروناؤنس کرنا ہے، کیونکہ یہ تلاوت کا حصہ ہے جن کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ یہ کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے، کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے کہ جب تلاوت شروع کریں تو ہم وہ جو ہے بڑے اطمینان سے پڑھیں اور اس سے پہلے ان چیزوں پر ہم فوکس ہی نہ کریں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو ماشاءاللہ جنہوں نے اس چیز کو امپروو کیا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ابھی بھی ہیں جو ابھی بھی استعاذہ اور بسملہ پر امپورٹنس نہیں دے رہے یا اس کو اچھے سے نہیں ادا کر رہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ قرآن کی تلاوت اس طرح نہ کرو جس طرح ردی کھجوروں کو پھینکا جاتا ہے، یا جیسے ریت کے ذروں کو پھینکا جاتا ہے۔ اب ردی کھجور جو ہے وہ کیا ہے؟ ویسٹڈ ہے نا، کوئی کام کی نہیں ہے چیز، غیر ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے تلاوت کے اس انداز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہم نے اپنے انداز کو دیکھنا ہے کہ کیا میرا تلاوت کرتے ہوئے انداز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میں چیز سر سے اتار رہی ہوں، یا کوئی ایسی غیر ضروری چیز ہے، یا جس کے لیے میں تھک چکی ہوں یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور بس اس کو پڑھ کے اور سائڈ پہ کر دوں میں اس کو۔ تو اس چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمارا جو انداز ہے، ہمارا جو لہجہ ہے، یہ ساری چیزیں ہماری کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری ہر چیز کاؤنٹڈ ہے، صرف یہ نہیں تلاوت ایسے نہیں آ جاتی۔ تلاوت کے لیے جہاں ہماری فزیکلی پریکٹس ہے، فزیکلی ہم وہاں پر مشقت کرتے ہیں، وہاں ہمارا اسپرچویلٹی کا بھی بڑا رول ہے۔ اسپرچولی ہم تلاوت کرتے ہوئے، روحانی طور پہ ہم تلاوت کرتے ہوئے کس لیول پر ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی، اور میں اس امپرومنٹ کو آپ کے لیسن میں دیکھتی بھی ہوں کہ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کی ہے، آج جس چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، کیا اسٹوڈنٹس اس میں رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا اسٹوڈنٹس نے اس کو سیریسلی لیا ہے؟ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ جن اسٹوڈنٹس کا میں سنتی ہوں تو مجھے وہ چیز جب نظر آتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مزید برکت کی دعا بھی کی جاتی ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں قاعدہ سے۔ آپ لوگ جو میں نے
PDF فارم جو سینڈ کی ہے آپ اس کو اوپن کیجئے. اگر کسی کے پاس ہارڈ کاپی ہے اس کو اوپن کر لیجئے. اینڈ کاپی اینڈ پینسل اینڈ قرآن، یہ چیزیں آپ کے پاس ضرور موجود ہونی چاہیے. جو چیزیں، کیونکہ آپ سافٹ فارم میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ موبائل پہ رائٹ نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، وہ آپ نے اپنے کاپی پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی کاپی اوپن کیجئے. آج انشاءاللہ ہم حروف الہجا میں تھرڈ لیٹر جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب اس لیٹر کے بارے میں ہم آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ، یعنی اس کا مخرج، اس کا ایگزٹ پوائنٹ. اینڈ سیکنڈ ون از اس کی کوالٹیز، اس کی صفات. اینڈ تھرڈ ون از ادائیگی، پرونانسیشن، اس کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. آرٹیکولیشن پوائنٹ، اس کی کوالٹیز یعنی اس کی صفات، اینڈ تھرڈ ون از اس کی ادائیگی، پرونانسیشن. اب آپ نے ان مخارج کو اچھے سے یاد کرنا ہے. دیکھیں ہم 2 دن کر رہے ہیں اور ایک ایک حرف کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جب کروائے جاتے ہیں تو ایک دن میں نہیں کروائے، ایک دن میں 3 سے 4 حروف کروائے بھی جا سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ علم آپ میں ایبزارب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حکمت یہ ہے بس اس کی. جی تا کا مخرج سب سے پہلے آپ لکھیے. تا کا مخرج ہے زبان کی نوک، ٹپ آف یور ٹنگ. زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ کو لگے. یہ اسٹیٹمنٹ لکھیں، پھر بعد میں اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ کو لگے تو تا ادا ہوتا ہے. آپ سب لوگ اس کو پروناؤنس کیجئے. تا تا تا. تو آپ نوٹس کریں گے کہ ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ سامنے کے دانتوں کی جو جڑ ہے وہ وہاں پر لگتی ہے، وہ آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اور بڑی مضبوطی سے اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہمیں تا جو ہے وہ ہم مخارج پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہمیں مخارج پڑھ کے تا ادا کرنا آئے گا یا اس سے پہلے ہی ہم تا کو صحیح سے ادا کرتے ہیں؟ تو ہم تو پہلے ہی تا کو صحیح سے ادا کرتے ہیں، تو ہمیں مخارج پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مخارج دراصل وہ علم ہے، وہ شعور ہے جو ہم اس عمل کے بارے میں حاصل کر رہے ہیں جس کو ہم جب سے ہم نے بولنا شروع کیا ہے ہم تب سے اس کو ادا کر رہے ہیں. ہمیں جب علم نہیں بھی تھا ہم تو تب بھی ادا کر رہے تھے، لیکن ابھی جو علم اور شعور ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا ایفیکٹ اور اس کا جو اثر ہے وہ اصل میں تجوید کے ساتھ ہے. کیونکہ عربی زبان میں عربی ادائیگی کے لیے ہمیں اردو زبان کی ہیلپ تو چاہیے. اس میں ہیلپ آؤٹ تو کرتی ہے اردو زبان، لیکن مکمل ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ اردو نہیں کرتی. وہ ہمیں عربی کی کچھ ٹرمز کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی لینگویج نہیں بلکہ ایک دوسری لینگویج کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کا مخرج کیا ہو گیا. اب آپ اس مخرج کی اسٹیٹمنٹ کو ریوائز کیجئے. اب آپ دیکھیں کہ ٹپ آف ٹنگ تو آپ کو واضح ہو گیا، بالکل وہ حصہ جو ہمارے سامنے والے دانتوں کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو دانتوں کی جو روٹ ہے، سامنے والے دانتوں کی جو روٹ ہے، آپ دیکھیں جو نیچے دانت ہمارے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ایجز ہوتے ہیں، یہ کنارے ہیں. جہاں سے دانت نکل رہا ہے وہ ہماری روٹ ہوتی ہے. اوپر ایج نیچے، روٹ اوپر ہے. تو یعنی اوپر زبان جو ہے سامنے والے دانتوں کے جو اوپر جو اس کی روٹ ہے وہاں پر لگتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے آج 3 مخارج پڑھے. آپ نے تا کا جو مخرج پڑھا ہے، اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کوالٹیز. تا کی جو کوالٹیز ہے وہ ہے اس میں شدت ہے، اس میں سختی ہے. تا تا
تا. ٹھیک ہے، یعنی زبان کی جو نوک ہے اور دانتوں کی جو جڑ ہے وہ آپس میں سختی سے ملتے ہیں. کلیئر؟ دوسری یہ چیز کہ تا میں بے شک سختی ہے، لیکن تا میں جب تا کو ہم ادا کرتے ہیں تو آخر پر تا کے مخرج میں ایک تھوڑی سی کمزوری آ جانے کی وجہ سے اس میں ہمس آ جاتا ہے. اب ہمس کیا ہوتا ہے؟ ہمس کہتے ہیں سانس کو. عربی زبان میں قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آتا ہے ہمسن کا، کہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان، سب انسان اکٹھے ہوں گے، کوئی بھی بول نہیں سکے گا، صرف آواز ہوگی تو ہمسا کی ہوگی، سانسوں کی آواز ہوگی. ہمس کہتے ہیں سانس کو. اب آپ دیکھیں کہ تا کے اندر سختی بھی ہے، لیکن تا جو ہے یہ تھوڑی سی مخرج کے اندر نرمی بھی رکھتا ہے، تب اس میں ہمس ایڈ ہوتا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل اب آپ لکھیے حمزہ، لکھیے حمزہ لکھیں اور اس کے اوپر لکھیں زبر، فتحہ ڈالیں اور آگے ڈالیں تا ساکن، تو یہ بن جاتا ہے حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات. اب آپ یہاں سے نوٹس کیجئے، اگر میں پڑھوں حمزہ زبر تا ات تو سننے میں ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے جسٹ یہی پڑھا ہے آ، میں نے تا لگتا پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اینڈ پہ تھوڑا سا ہمس واضح ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سٹارٹنگ میں تا پڑھا گیا ہے. فار ایگزامپل حمزہ زبر تا ات، ات، ہلکی سی آواز آتی ہے ہمس کی، اور اتنی یہ لائٹ ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے صرف اس تک آتی ہے. ٹھیک ہے، ادائیگی کیسی ہوگی، پروننسیشن کیسی ہوگی؟ حمزہ زبر تا ات، ات. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایسی آواز آتی ہے سانس کی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، احتیاطی جو تدبیر ہوتی ہے اس میں تا کو ادا کرنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ نارملی جب ہم سانس کو ادا کرنا سیکھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں بگننگ لیول پہ، وہ اتنا زیادہ سانس پروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ تا کے حرف کو مبہم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور سارے کا سارا اس میں ہمس لے آتے ہیں. حالانکہ ہمس ہمیشہ اینڈ پہ آتا ہے. وہ اتس 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 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ثعلمون ثعلمون تجارتن، وہ بالکل ایک اور ہی ایکسنٹ کا لیٹر لگنا لگ پڑتا ہے. اس لیے بی کانشیس اینڈ بی کیئرفل کہ یہاں پر آپ نے ہلکی سی آواز تھوڑی سی، اور وہ جو جتنی آپ تک محسوس ہو آپ نے اتنی ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، صرف وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس حرف کی مکمل جو ادائیگی ہے، شکل ہے، وہ واضح ہو سکے. جی آپ بتائیے کہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوا، اس کی کوالٹی، اس کا مخرج اور اس کی ادائیگی، یہ تینوں چیزیں ہم نے دیکھ لی. کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ ہم جب لیسن پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں جو جو مثالیں آئیں گی، تا کی، الف، الف مین، الف کو آپ کنسیڈر کریں الف مدہ بھی اور اس کو حمزہ بھی، کیونکہ ہم 28 لیٹرز کی کوانٹٹی جو ہے اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اور ہم نے الف کو الف مدہ بھی پڑھنا ہے اور الف کو ہم نے حمزہ بھی پڑھنا ہے. تو آج لیسن کے دوران آپ سے یہی پوچھا جائے گا اور آپ کی ادائیگی پر فوکس بھی کیا جائے گا جب آپ لیسن پڑھ بھی رہے ہوں گے ساتھ میں، کہ آپ کہاں پر اس چیز کو اگر آپ کمی کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کیئرفل ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ریڈی ہیں لیسن کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش. اب آپ دیکھیں کہ اب جب آپ اپنی زبان کو
اپنی پوری زبان کو، زبان کا سینٹرل اینڈ روٹ، درمیانی اور آخری پارٹ جو ہے، جب آپ پورے کا پورا اوپر تالو سے لگاتے ہیں تو پو کہتے ہوئے آواز بڑی کم ہو جاتی ہے. زیادہ آواز کیا ہوتی ہے؟ موٹائی والی، پو پو پو. ٹھیک ہے، زیادہ ہیوی آواز ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنی زبان کو اوپر اٹھا رہے ہیں، آواز میں ہیوینس آ جاتی ہے. اس میں آپ پھر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، سمپل آواز ہوگی پو پو. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے شہید پو، نی سے آواز اٹھانی ہے، نون سے نہیں ہے نا، نیر. یہاں سے بھی آپ نے زبان کی جو نوک ہے اس کو آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے اوپر کی طرف، تو نرجیم، نرجیم. یہاں پر بھی ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کائنڈلی اگین پڑھیں اسے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیں بہتر ہے، لیکن آپ کوشش کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان عنها. ہاں جی، اب آپ دیکھیے کہ فأزلہمش، مش. ٹھیک ہے، آگے شین کے اوپر تشدید ہے تو ہم پیچھے سے جوائن کر رہے ہیں، تو اما پڑھ کے اور بعد میں الشیطان نہیں پڑھیں گے، جوائننگ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور نون کی پیش کو آپ انڈر لائن کریں، یہ آپ کی ایگزیجوریٹ ہوئی ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو لمبا کیا ہے کیونکہ پیش کے ساتھ، وما کے ساتھ جب تک واؤ نہ ایڈ ہو پیش لمبی نہیں ہو سکتی، اس کو موافق لیٹر چاہیے. جب تک وہ نہیں ہے وہ لمبی نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. یہاں پر احتیاط سے پڑھنا آپ نے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأذلهما الشيطان عنها. ٹھیک ہے. اور آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو زا ہے یہ سخت حرف ہے، یعنی اس میں سختی ہے، آپ اس کو نرمی سے نہیں پڑھیں گے. آپ پڑھتے ہیں فأذل، ذلہ جو ہے وہ زال جو ہے وہ نرم ہے، اور نرمی اور سختی کا بہت ڈفرنس ہے، یہ کوالٹی فرق ہے، حرف کی تبدیلی ہو جاتی ہے. ہم نے ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں اس کو پڑھا تھا، اور ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی جو غلطی ہے وہ لحن جلی میں چلی جاتی ہے، اور لحن جلی کرنے والے کی تلاوت، یعنی وہ اپنی تلاوت میں حرام غلطیاں کر رہا ہے، حرام کے لیول پہ وہ جا رہی ہے تلاوت. اس لیے جس کو فوکس کرنا ہے کہ اس کی سختی اور نرمی، تو ہم نے اس کو بڑا ہی فوکس کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأذلهما الشيطان عنها. آپ نے دوبارہ سے اس کو پڑھا ہے، ماں اور پھر الشیطان پڑھا ہے، آپ نے جوائننگ نہیں کی. یہ بس یہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں. فأزلهما الشيطان عنها. بارک اللہ فیک. جی آگے بھی آپ نے اسی طرح کانشیسلی پڑھنا ہے حرکات کے بارے میں. جی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فأخرجهما مما كان فيه. بارک اللہ فیک، شاباش. اب آپ دیکھیں کہ فأخرج، بڑا نوٹس کیجیے گا یہاں پر، یہاں پہ کیا غلطی ہو سکتی ہے. فأخرج، جو اسٹوڈنٹس اس طرح پڑھ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں، اس میں خا کو ہلا کے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. خا، اور آپ کو پتا ہے کہ خا جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، یہاں پر آپ نے زبان کی روٹ اٹھانی ہے. آپ اس کو انڈر لائن کیجئے، اس میں زبان کی روٹ اٹھانی ہے. اور میں نے آپ کو یہ چیز ان کلاسز میں کہا تھا، پہلی کلاسز میں کہا تھا
کہ غین اور خا اٹس ہیوی لیٹرز، اور جب یہ لفظ کے درمیان میں آتے ہیں، ساکن ہو کر آتے ہیں، تو یہ حروف جو ہے نارملی یہ نرم پڑھے جاتے ہیں، مطلب ہم نرم پڑھ لیتے ہیں ان کو، لیکن ہمیں وہاں پہ سخت پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو ہیوی کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہمیں وہاں پہ یہ چیز کرنی ہے. اس لیے یہ نہیں پڑھیں گے فَأَخْرَجَ، اخراجہ نہیں، فَأَخْرَجَ، فَأَخْرَجَ. ایک چیز را کے اوپر زبر ہے، را ہیوی ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہما، یاد رکھیے الف مدہ ڈراپ نہیں ہونے دینا. مما، سیدہ باجی مجھے بتائیے مما میں کون سے دو رولز ہیں جو ہم نے اسٹڈی کر لی ہیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کو ذرا بتائیے. یہ میم کے اوپر تشدید ہے، جی یہ غنہ ہو رہا ہے اور الف مد. ویری گڈ، شاباش. کانا میں بھی بتائیے کون کون سا رول ہے. کانا میں الف مدہ ہے، نون کے اوپر سوری زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے. ویری گڈ. یعنی اس کو یہ نہیں پڑھنا مما کانا فی، اکثر اسٹوڈنٹ یہاں پہ اس نے پورشن میں یہ کر جاتے ہیں کانا، لیکن آپ دیکھیں کا یہاں پہ بھی الف مدہ، نہ یہاں پہ بھی الف مدہ. مما کانا فی، ٹھیک ہے. اور فی جو ہے، فی میں کیا ہے، یا مدہ ہے. میں غائب مدہ ہو رہا ہے. شاباش. اور جب ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ہم نے جو یا مدہ کے ساتھ ہائے ضمیر ہے، اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں، ہم نے اس کو ساکن کیا تو ہم نے کیسے پڑھا، فی، سینے سے آواز نکالی، فی، ٹھیک ہے. جی اوکے جی، شاباش. ابھی ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. جی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ویری گڈ، شاباش. یس. اب آپ دیکھیں کہ اس لفظ میں وقل، آپ کو پتا ہے کہ قاف ہیوی لیٹر ہے، آپ نے زبان کی روٹ اٹھانی ہے، زبان کی روٹ اٹھائیں گے، پیچھے سے جڑ اٹھائیں گے تو یہ ادا ہوگا قا، قا، ٹھیک ہے. وقلنا، اب یہ دیکھیں یہ جو ہا چشمی ہا ہے یہ ہمارے سینے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو اظہار ہوتا ہے نا، آواز کا اظہار، آواز کا بھاری پن، وہ سینے سے ہوتا ہے. تو اس میں جیسے سینے پہ ہاتھ رکھیں تو پھر آپ پڑھیں ہا، تو آپ کو ایک وائبریشن فیل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایک بھاری پن محسوس ہوگا، ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھتی ہیں ہا ہا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ حل کے بالکل اوپر سے نکال رہی ہیں، یہ سینے سے ادا ہونا ہے، اس کی ادائیگی یہاں سے ہوگی. اگر آپ نہیں ادا کریں گے اس میں، یہ بھی ملتی جلتی والے حروف ہیں، تو اس میں بھی یہ حرف کی تبدیلی سے لفظ تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں سے یہ نہیں پڑھنا کہ وَقُلْ نَحْبِطُوا، نَحْبِطُوا نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے، وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ. اب آپ دیکھیں کہ با زبر عین، عین حلق کے درمیان سے سکویز کرتے ہوئے بر، اور اسی طرح سے آگے بھی لیبر. اور آگے جو لفظ ہے آپ دیکھیں اس میں عین کی ریپیٹیشن ہے اتنے پورشن میں، وہ کیا ہے، لیبر عدو، ٹھیک ہے، عدو، دال پیش واو دو پیش. یعنی آپ نے جب یہاں پہ وقف کرنا ہے تو آپ نے یہ سمپل نہیں پڑھنا عدو دو، کچھ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں دو، اٹس رانگ، کیونکہ واو کے اوپر شدہ ہے، سختی سے آپ نے اس کے اوپر ملا کے ہونٹ گول کرنے ہیں. عدو، عدو. پڑھیے ذرا اسے، اس لفظ کو پڑھیے. یس، ویری گڈ. ایک چیز سب کے لیے کہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ پر نہیں لگانے، یاد رکھیں. مرر بے شک اگر سامنے مرر میں دیکھ لیں آپ کے دونوں ہونٹ گول ہونے چاہیے، عدو جیسے. اور گول بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ہونٹ ذرا باہر کی طرف آتے ہیں، آپ جب گول کرتے ہیں نا تو ہونٹ ایسے گول ہو کہ باہر کی طرف فیل ہو، دیکھنے والے کو بھی پتا چلے اور آپ کو بھی فیل ہو کہ آپ نے اس کو باہر نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی دوبارہ پڑھیں اس کو، عدو. ویری گڈ. دانتوں کے ساتھ ہونٹوں سے ادا ہونا ہے. یس یس ایگزیکٹلی. ابھی ہم اس پورشن کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَقُلْنَا
نخبت بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ شاباش شاباش. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اب دیکھیں الْأَرْض یہاں تک کتنے دفعہ یہ لفظ ریپیٹ ہو چکا ہے، اور جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو فوکس کروایا جاتا ہے کہ جب بھی را ساکن آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو آپ نے کانشیسلی وہاں پہ را کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں پڑھنا. وہ اسٹوڈینٹس جلدی میں پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں فی الارضی آرضی، نو. ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے. آپ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ یعنی زبان کو جب آپ نے ٹوسٹ کیا اوپر کی طرف تو اوپر ہی اس کو رکھا، نیچے نہیں وہ آئی. ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز جو آگے والا لفظ اس میں کیا اس میں ہے ایک تو یہ آواز سین کی سیٹی مستقا ہیوی، اور آگے دیکھیں را کے اوپر دو پیش ہے مستقر. اس کو یہ نہیں پڑھنا. اس میں اسٹوڈنٹس غلطی کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں مستقر را پڑھتے ہیں راؤں پڑھتے ہیں. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پر کہ آپ نے پڑھنا ہے مستقر ومتاع الی. آپ نے ہونٹ کو گول کر کے پڑھنا ہے قر ومتاع الی. اب آپ دوبارہ یہاں سے پڑھیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ سے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ. ویری گڈ، شاباش. اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب دیکھیں جب بھی جب یہ زیر کے ساتھ آتا ہے نا تو ہمارے سانس کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ہمیں وہاں پہ زیادہ کرنا ہے، ادروائز یہ حرف صحیح ادا نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. الہین الہین. شاباش جی، بارک اللہ فیک. جی زہا آ جائیں آپ نیکسٹ کے لیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. شاباش. اب آپ دیکھیں کہ جیسے آج ہم نے پڑھا کہ تا کے اندر تھوڑا سا ہمس ہے. ٹھیک ہے، ہمس کی آواز آتی ہے. اب ابھی زہا نے پڑھا تو زہا نے پڑھتے ہوئے کیا کیا؟ کلیمات. ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ جیسے جسٹ یہی پڑھا گیا ہے کلیمہ. جب آپ پڑھتے ہیں فتاب آدم من ربه کلمات تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ تا پڑھا گیا ہے. اس لیے یہ ہمس بڑا ضروری ہے اس میں، خاص طور پہ جب تا کو ہم ساکن کرتے ہیں وہاں پر ہمس کا ادا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس حرف کی مکمل ادائیگی کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدم مر یہ جو را ہے یہاں سے ہیوی ہوتا ہے. آدم من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب. اینڈ پہ با کی آواز آنی چاہیے فتاب قلقلہ. ٹھیک ہے، آواز میں ایگو آتی ہے، با ساکن ہے تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے فتاب. جب بھی ہم با کو ساکن کریں گے
یا با خود ساکن آئے گا تو وہاں پہ آواز آتی ہے، ایکو ساؤنڈ آتی ہے، ڈبل ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. فتاب. ٹھیک ہے، شاباش. کلمات، اس میں آپ نے ہونٹوں کو پھیلا کے زبان بالکل نیچے تیوں پڑھیں گے تو وہ موٹا اخفا ہے، اور یہاں پہ موٹا اخفا نہیں ہو رہا، یہاں پہ لائٹ ہے. تو آپ پڑھیں گے کلمات فتاب علیہ. دار پوری کریں. تیوں، اس کو ایک الف یعنی 2 کاؤنٹس آپ نے آواز کو ناک میں چھپانا ہوتا ہے. دوبارہ سے پڑھیں کلمات سے. کلمات فتاب علیہ. شاباش. انہ هو التواب الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا. شاباش. اب اس میں بھی وہی چیز ہے، قلنا، سینے سے آواز، قلنا اهبطوا منها جميعا. اب اس کو دوبارہ پروناؤنس کریں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس میں ابھی بھی آپ کا جو 2 چشمی ہے، یہ جو ہا ہے، اس کو سینے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. نہ، سینے سے آواز ڈیپ، جیسے کہتے ہیں نا ڈیپ بریتھ، تو یہ ہے نہ، ڈیپ بریتھ لیں گے آپ. جی پڑھو. جی پڑھیے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تو جہاں پر بھی یہ آ رہا ہے وہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، خالی اس حرف کو پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. لائک ڈیپ بریتھ لینا ہے، نہ، ہاں ہاں، یہ خالی پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں نے تاکہ یہ ادا ہو. اور آپ دیکھیں قلنا اهبطوا، اور دوسرا لفظ منہا، منہا، یہ آواز آنی چاہیے. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي. شاباش. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ. اب دیکھیے میں نے تابعہ نہیں پڑھا، میں نے تابعی پہ اسٹاپ کیا تو میں نے پڑھا ہے فَمَن تَبِعَ، عین کو ساکن کیا اور با زیر عین بیع، یہ آواز دی. ہدن فمن تبع، ہدى فمن تبع. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم. اب دیکھیں ہدا یا، آپ نے یا کو لمبا کر دیا، اس کو سرکل کریں. یا زبر یا، آگے الف نہیں ہے موافق حرف اس کا، تو یہ پڑھا جائے گا ہدای فلا خوف علیہم. هداي فلا خوف عليهم. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک تو یہ آواز،
اور دوسرا نون کہتے ہوئے نیزل ساؤنڈ میں نہیں جانا، منہ میں پڑھنا ہے نون، دونوں ہونٹ گول کر کے باہر کی طرف کریں گے تو آواز نہیں چلے گی نون، اور اگر یہ ہونٹ صحیح سے گول نہیں کیے تو آواز اوپر جائے گی نون، یہ آواز آئے گی. ٹھیک ہے؟ يحزنون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ 3 آیات جو ہیں ان کی آپ نے تطبیق کرنی ہے، ایک ایک لفظ کی تطبیق کرنی ہے، کون سا رول ہو رہا ہے. اور جو 3 ہم نے مخارج پڑھ لیے ہیں، جتنے بھی آپ حروف پڑھیں جن الفاظ میں، وہاں پہ آپ نے ریکال ضرور کرنا ہے کہ تا کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے. اگر الف مدہ ہو رہا ہے یا حمزہ آ رہا ہے تو میں نے الف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ حمزہ اصل ہے وصل ہے کون سا ہے، یہ آپ نے تطبیق کرتے ہوئے ان 3 آیات پر ضرور ورکنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہو گیا. 10 ٹائمنگس ہیں آپ کی، کوشش کریں ماشاءاللہ جو لوگ 10 ٹائمز پڑھتے ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. جو لوگ ابھی نہیں پڑھ پاتے لیکن کوشش ضرور کریں، ان کے لیے بھی اس میں برکت ہے تاکہ وہ 10 ٹائمز سے ایکسیڈ کریں، 10 ٹائمز سے بھی ایکسیڈ کریں. اور کوشش کریں کہ جو ویڈیو ریکارڈنگ آتی ہے اس کو ضرور سنا کریں. اس میں ایک ویژولائزیشن ہوتی ہے، ویژولائزیشن کے ساتھ لسننگ جب آتی ہے تو وہ زیادہ افیکٹفل ہوتی ہے، اس میں زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور، اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے آس پاس میں تاکہ اس علم کی جو روشنی ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے، آپ کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کا کام ہو انشاءاللہ. چلیے جی، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.